تھوڑی سیریس بات کر لیتے ہیں. اس میں آتے ہیں کہ ابھی جو جنگیں جو ہونے والی ہیں وہ کس بات پہ ہوں گی, اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے نا اپنے آبجیکٹیو سے کچھ بنایا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. آبجیکٹیوز اور مینیفیسٹو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور آبجیکٹیوز اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ میں نے لکھا تھا, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہے. اچھا, جو سب سے پہلے ہے وہ ہے انسانیت, انسانی مساوات, برابری ہو, انسانیت. جیسے کہ دوسری پارٹیز ہیں ان کے بھی آئیڈیالوجی, ان کی بھی کانسٹیٹیوشن ہے, اسی طرح ہم بھی ایک سوچ رہے ہیں کہ ہم بنائیں اس طرح کی. اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے مساوات ہے, تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں ہم, صحیح ہے, صرف ایک طبقے ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک مساوات قائم ہو. دوسری بات جو ہے وہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو ٹریک سے ہٹ رہا ہوں, یہ جو ایک انکل ایکس کا کریکٹر ہے, ایک اور بات انکل ایکس کی جو ابلیس, میں نے جو طاغوت بولا تھا نا, تو انکل ایکس کے چیلوں نے مجھے یہ کہا کہ انکل ایکس کو تم نے کیوں طاغوت کیوں بولا, اور جو ہے ہم تمہارے خلاف کیس کریں گے فلاں فلاں. تو یہ بتاؤ کہ طاغوت ہوتا کیا ہے. آپ جو ہے اس میں آ جاؤ, امریکہ کے اندر آئیں تو فیڈرل ریزرو بینک جو ہے, فیڈرل ریزرو بینک کس بیس پہ چل رہا ہے, سود کے بیس پہ ہے, ٹھیک ہے نا, پوری اکنامی سود کے بیس پہ ہے. تو اس سود کی ہی وجہ سے ساری برائیوں کے جو, اچھا سود, اگر اسلام جو ہے وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے, اسلام دین کا نام ہے, مذہب نہیں ہے. اور دین کیا ہے, دین جو ہے وہ ہے ایک پولیٹیکل, سوشل, اکنامیکل نظام کا نام ہے. دین نظام کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے وہ, اسلام کا مطلب ہے دین, اور دین کا مطلب ہے یہ نظام. تو اگر یہ نظام وہ نہیں ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, تو اس کے علاوہ جو بھی نظام ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو ہم طاغوتی کہتے ہیں نا. سمپل, اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کوئی بھی لیڈر ہوگا, کوئی بھی کنٹری کا کوئی بھی لیڈر ہوگا اس آج کی دنیا میں, وہ سارے کے سارے اس کو طاغوتی کہا جائے گا. سمجھ میں آئی, کیونکہ وہ نظام ہے ہی نہیں. سود نہیں ہے, سود جو ہے وہ ساری فساد کی جڑ سود ہے. اگر جو ہے اکنامیکل جسٹس نہیں ہوگی آپ کا کہیں پر بھی دنیا کے اندر, اگر اکنامی اگر برباد ہوگی آپ کی, تو آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ناانصافی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور امیر امیر تر ہوتے جائے گا, غریب غریب, یہ سب انکل ایکس کرتا ہے. امیر امیر ہوتا, انکل ایکس اور آنٹی وائی جو ہے ایک ایسا کریکٹر ہیں, ایک ایسی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ انسان کو اس کی آئیڈیلزم سے دور کرتی ہیں. آئیڈیلزم سے دور کرنے کے لیے انکل ایکس اور آنٹی وائی جیسے کریکٹر ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ساری بات بتاتا ہوں. اچھا, تو اور جو بیسٹ آئیڈیل جو مجھے جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہے, آئیڈیل مذہب یا آئیڈیل کنسٹیٹیوشن یا آئیڈیل دین, میں نے اپنی لائف میں صرف اور صرف اسلام کو ہی پایا ہے. اسلام جو ہے وہ آئیڈیلزم فل پرفیکٹ, ایک ایک چیز جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک انصاف, ہر طرح کا انصاف فراہم کرتا ہے, اکنامیکل بھی, سوشل بھی, پولیٹیکل بھی, ہر قسم کا انصاف آپ کو اسلام کے اندر ملے گا. تو اسلام اور آئیڈیلزم ایک ساتھ ہے, ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کو ریولیوشن آج کے دور میں اگر ہوگی بھی تو وہ یہی آئیڈیلزم یا پھر اسلامک ریولیوشن ہوگی آج کے دور میں. سمجھ میں آئی. تو یہ جو سود ہے, اس سے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, اس سسٹم کی وجہ سے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی, کیپٹلسٹ نظام کی وجہ سے امیر ہوتا جاتا ہے, غریب ہوتا جاتا ہے. تو یہیں سے ہی ڈس بیلنس سوسائٹی میں شروع ہو جاتی ہے, یہیں سے ہی ناانصافی شروع ہو جاتی ہے, یہیں سے ہی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ کیا نام ہے, جانوروں کا معاشرہ بناتی ہے, انسانوں کے معاشرے سے دور کرتی ہے, جنگل کا قانون بناتی ہے. تو جو امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو ہے, فیڈرل ریزرو کس کے بیس پر ہے, ٹھیک ہے نا, کون چلا رہا ہے, سپر پاور کون ہے, امریکہ بھی فی الحال. تو اس کا نظام ہے اکنامیکل سسٹم, وہ کس بیس پہ ہے, وہ سود کے بیس پہ. تو ہم اس کو طاغوت نہ کہیں تو کیا کہیں, سمجھ میں آئی, طاغوت ہی ہے نا یہ.
اسی کی ہی وجہ سے تمام کی تمام ناانصافی ہے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارا اس پر بھی ہے آبجیکٹو بھی ہے کہ معاشی انصاف کو کا قیام ہو, یعنی سود کا خاتمہ ہو. اور وہ جو نظام میں نے بتایا تھا نا اس ویڈیو میں, وہ جو 15 منٹ والی, اس طرح کا نظام قائم ہو, زکوٰۃ کا نظام ہو, مساوات ہو. یہ ہمارا آبجیکٹو بھی ہے. یہ 2 آبجیکٹو ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی المنکر, اچھائی کا حکم. اب یہ جو ہے اس سے ہوتا کیا ہے, ہم جو ہیں وہ ہمارے اندر جب جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے اور کسی بھی قسم جنگل کا قانون ہوتا ہے, تو یہاں پر اس کے اندر اگر کوئی امر بالمعروف و نہی المنکر کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ مجرم کہلایا جاتا ہے. اور جو ہے وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے کے اندر سمجھے جاتے ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں یہ, سمجھ میں آئی. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی المنکر, برائی کے خلاف آپ جہاد کرو, اچھائی کا آپ حکم دو. سمجھ میں آئی. یہ ہے ہمارا تیسرا. اس کے بعد انصاف پر مبنی ریاست ہوگی. تو جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہم بنانا چاہتے ہیں وہ انصاف پر, اور اکنامیکل جسٹس ہوگی اور سوشل جسٹس ہوگی, تو ریاست جو ہے وہ اس پر مبنی ہوگی. اس کے بعد ہم جمہوریت چاہتے ہیں, لیکن وہ سلطان جمہوریت, جس طرح میں نے آپ کو اس چیپٹر کے اندر اتنا سمجھایا ہے کہ وہ جو پراپرٹیز ہونی چاہیے اس طرح کے لوگوں کے اندر, وہ تربیت ہونی چاہیے, وہ تزکیہ ہونا چاہیے, وہ ان کے اندر خود ہی اجاگر ہونی چاہیے ان کی. وہ سلطان بنیں گے تب یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہی لوگ پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں, انکل ایکس دیکھو اس طرح کے لوگ بھی نہیں بنانا چاہتا, سمجھ میں آئی. وہ سلطان لوگوں کو سلطان نہیں بنانے دیتا انسانوں کو, وہ بھیڑ بکریاں ہی بنانا چاہتا ہے. اس کے بعد وہ امر بالمعروف نہیں کرنے دیتا ہے. یہ ساری چیزوں سے انکل ایکس روکتا ہے, ابلیس روکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم رول آف لا کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا لاسٹ میں جو ہے وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ابھی جو جنگیں ہوں گی وہ کس کے, وہ ہوگی ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یورپ کے امریکہ کو جو ہے وہ اس کا سہارا ہے, یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے. اور اللہ کو کس پہ بھروسہ ہے, وہ اللہ کو ہے مومنوں پہ بھروسہ. اور جو ہے اگر آپ بکس پڑھیں گے پچھلی سینچریز کے اندر, اب جو یہ جو سینچری آئے گی یہ جو ہے وہ مشرق کے ابھرنے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اور مغرب کے غروب کا ٹائم ہو رہا ہے. تو مشرق کے اندر جو ہے وہ چائنا, رشیا, پاکستان, مسلم کنٹریز, ان لوگوں کے عروج کا ٹائم آ رہا ہے. پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اندر سے ہی انقلاب اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم جو ہے, میں جب سے سپہ سالار بنا ہوں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ رشیا اور چائنا سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کریں, ٹیکنالوجی اپنی بنائیں, ان سے ہیلپ لیں. اپنے پاس جو ہے وہ ہم ہر چیز میں اس میں بہتر ہوں, ان سے ہیلپ لے کر جو ہے وہ اپنے ہم خود مختار ہوں اس چیز پر, اور ان کے ساتھ ریلیشن قائم کریں. جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ ہم جو ہیں وہ فرینڈشپ کریں. اور جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے وہ سود کا خاتمہ کب ختم ہوگا, جب آپ ادھر آؤ گے. فیڈرل ریزرو بینک کا خاتمہ ہوگا جب, امریکن سسٹم جب سود کا پورا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر ہم کیا جو ہے ہم ادھر آئیں گے فلسطین کے اندر, اور فلسطین کے اندر وہ کیا نام ہے یروشلم کے اندر جو ہے ہم بنانا چاہتے ہیں ایک ایسا سسٹم جہاں پر اس کے لیے, یعنی ہم اس کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسا اکنامیکل سسٹم جو کہ ایک انصاف پر مبنی ہوگا, معاشرے کی انصاف پر مبنی ہوگا, لوگ جو ہیں وہ امیر اور غریب برابر ہوں گے, تب یہاں سے انصاف کا معاشرہ سٹارٹ, تب یہاں سے یہ جتنے بھی ہیں کرپشن جو ہیں یہ ساری چیزیں, یہ جڑ اصل میں یہ ہے, یہ سودی نظام ہے. اچھا جاگیردارانہ نظام خود ختم ہو جائے گا, سرمایہ دارانہ نظام وہ خود ہی ختم ہو جائے گا جب انصاف آئے گا, تو جب رول آف لا آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرپشن کا خاتمہ خود بخود ہی ہو جانا ہے. لیکن اس کے لیے ایک جنگ ضروری ہے. ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا, اور اللہ کو ہے مامردی مومن پہ بھروسہ. سمجھ میں آئی. تو اب آتے ہیں ہمارا لاسٹ آبجیکٹو, خود ہی ایمان, اتحاد, جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا نعرہ ہے نا, ایمان, اتحاد, جہاد فی سبیل اللہ. ایمان جو ہے تنظیم, قائد اعظم کا بھی ہے نا,
تقوی، ٹھیک ہے نا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، تنظیم. اچھا یہ ساری چیزیں اصل میں ہے کہ یہ کس طرف لے کے آپ کو کس طرف جاتی ہیں؟ یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ لے کر جا رہی ہیں از اکول ٹو، اگر آپ کرو تو یہی ہے خودی، ہماری خودی کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ جتنے ایمان میں آگے بڑھو گے، آپ خود بخود جتنا تقوی اختیار کرو گے، آپ اتنے ہی کیا نام ہے ڈسپلن رہو گے، آپ اتنے ہی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اتحاد ہوگا جتنا، آپ پھر جہاد کرنے لگ جاؤ گے. اور یہی چیز خودی ہے، اور یہی پاکستانیت بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ تو میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جہاد ہے، پاکستان کا مطلب ہے یہی پاکستانیت ہے. تو جہاد کے لیے اب پاکستان کو بہت اہم رول ادا کرنا ہے. تو ابلیس کو ادھر سے امریکہ کو اس کا سہارا ہے، انکل ایکس کو. تو شیر علی لوگوں کو، شیر علی کو، مومن پہ، اللہ کو مومن پہ بھروسہ ہے. تو تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، جہاد شروع ہونے والا ہے اصلی میں. اللہ حافظ.